نہیں ہوں مجھ سے. نماز میں آتے ہو تو شادی کر کے ہو. نماز آپ کی معراج کرے گی, عروج پہ چلی جائے گی. کس سے شادی کریں گی؟ رسول اللہ فرماتے ہیں تنکح المرأۃ علی 4 خلال. عورت سے 4 وجوہات سے شادی کی جاتی ہے. مرد 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز معیار رکھ کر کسی عورت سے شادی کرتے ہیں, اور ان میں سے ایک شرعی اور دینی ہے. ایک رسول اللہ کا معیار ہے, باقی 3 رسول اللہ کے نہیں ہیں. وہ ہندی معیار ہیں, وہ عجمی معیار ہیں, ایرانی معیار ہیں, عربی معیار ہیں. ایک رسول اللہ کا معیار ہے. عورت سے 4 میں سے ایک وجہ سے شادی کی جاتی ہے. علی مالہا و علی دینہا و علی جمالہا و علی حسبہا و نسبہا. عورت سے یا شادی کی جاتی ہے اس کا مال دیکھ کر, یا شادی کی جاتی ہے اس کا دین دیکھ کر, یا شادی کی جاتی ہے اس کا حسن و جمال خوبصورتی دیکھ کر, یا شادی کی جاتی ہے اس کا نسل و خاندان و نسب دیکھ کر. اور رسول اللہ فرماتے فعلیک بذات الدین. تمہاری اگر شادی ہو مومنوں کی تو صرف دین دیکھو, نہ ذات دیکھو, نہ حسب دیکھو, نہ نسب دیکھو, نہ مال دیکھو, نہ جمال دیکھو. ایک اور روایت میں ہے کہ جو مال و جمال و حسب و نسب و ذات دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں, خدا انہی عورتوں کے ذریعے ان خاندانوں کو برباد کرتا ہے. یہ خوبصورت عورتیں جن میں دین نہیں ہوتا, رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ ان کے لیے بڑی خوبصورت تعبیر رسول اللہ نے فرمائی ہے. یہ کون ہیں؟ یہ ہیں گندگی کے ڈھیر پر اگا ہوا پھول. گٹر پہ گندگی کے ڈھیر پر, گندی نالی میں اگا ہوا پھول. اس پھول کو تو کوئی سونگھتا بھی نہیں ہے. ان پھولوں کا گلدستہ بنا کر اگر آپ کو کہا جائے کہ ہم نے گٹر سے پھول توڑے ہیں, ڈھیر سے گندگی سے پھول توڑے ہیں اور آپ کے لیے گلدستہ بنا کر لائے ہیں, اس گلدستے کو آپ پھینکو گے دور. یہ آلودہ ہے, جراثیم ہے اس کے اندر. یہ خضراء الدمن, ڈھیر پہ اگا ہوا پھول سبزہ. رسول اللہ فرماتے ہیں پرہیز کرو ان سے. یہ خوبصورت چہرے بے دین, گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے پھول ہیں. تباہی ہے تمہارے دین کی, تمہاری نسل کی. روایت کے اندر ہے نسل تمہاری برباد ہے اگر خضراء الدمن سے شادی کر لی تم نے, گندگی پہ اگے ہوئے پھول سے اگر شادی کر لی. دین دیکھو, صرف دین کہ دین ہے اس کے اندر یا نہیں.